بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. صدق الله العظيم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، کیا تم لوگوں کو تو بھلی باتوں کا حکم کرتے ہو، نیکی کا حکم کرتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ اور اپنے آپ کو خود بھول جاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو. أَفَلَا تَعْقِلُونَ کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں ہے؟ أَفَلَا تَعْقِلُونَ کیا تم اتنی بھی سمجھ نہیں ہے، اتنی بھی سمجھ نہیں رکھتے؟ اللہ رب العزت ان آیات مبارکہ میں ایسے تو خصوصی طور پر علماء یہود کو مخاطب کر رہے ہیں. علماء یہود جو تورات کا علم رکھتے تھے، تورات کو جانتے تھے، پڑھتے تھے، لیکن حضرات مفسرین اعظام نے لکھا ہے کہ یہ لوگ سب کچھ جانتے، سب کچھ پڑھے لکھے ہوتے تھے، تورات کا کہہ لیجئے کہ وہ عالم بھی ہوتے تھے، لیکن ان کے جو رشتہ دار تھے، جو قریبی رشتہ دار تھے، ان کے کچھ رشتہ دار مسلمان ہو گئے تھے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
نبوت کا اعلان فرمایا اور آپ نے اسلام کی دعوت شروع کی، تو جس طریقے سے یہود و نصارہ مدینے کے اندر تھے، اسی طریقے سے مکے کے اندر بھی تھے، تو ان تک بھی دعوت دیتے تھے حضور علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو ان کے جو کچھ قریبی رشتہ دار تھے وہ مسلمان ہو گئے تھے، لیکن جو علماء یہود ہیں یہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو یہ لوگ اپنے قریبی رشتہ دار کو کیا کہتے کہ دیکھو دین اسلام برحق ہے اور یہ پیغمبر بھی برحق ہے، یہ اللہ کی طرف سے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہیں، لہذا تم اسلام پر قائم رہو، اسلام مذہب کو نہ چھوڑنا۔ تو ان کے جو قریبی رشتہ دار تھے وہ مسلمان ہو گئے تھے، اور یہ جو علماء یہود ہیں یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ یہ خود تو دوسروں کو نیکی کرنے کا حکم دیتے تھے کہ دیکھو نیکی یہی ہے کہ مذہب اسلام کو قبول کرو اور اس پر جمے رہو، لیکن جب ان کی باری آتی کہ اسلام قبول کرو تو یہ لوگ اسلام قبول نہیں کرتے تھے، بلکہ اسلام سے جان چھڑاتے تھے، اور یہ جو ہے اسلام قبول نہیں کرتے تھے، لیکن دوسرے لوگوں کو نیکی اور سیدھے راستے پر چلنے کی ہدایت دیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں علماء یہود کو خصوصی طور پر مخاطب کرتے ہوئے کہ اے علماء یہود، تم تو لوگوں کو بھلی بات کا حکم دیتے ہو، لیکن خود جو ہے اپنی جان چھڑاتے ہو مذہب اسلام سے۔ تمہیں مذہب اسلام قبول کرنے سے دشواری کیا ہے؟ جس طریقے سے تمہارے اقربا رشتہ دار اسلام قبول کر چکے تم بھی قبول کرو، لیکن یہ کیا کہ خود تو بھلی باتوں کا حکم کرتے اور خود جو ہے اپنے عمل نہیں کرتے۔ تو اسی کو بتلایا اتأمرون الناس بالبر، کہ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، جبکہ تم قرآن کریم تم تلاوت کرتے تھے، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابِ، تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو، یعنی تورات کا یہ لوگ علم رکھتے ہیں اور اس کے اندر ساری خوشخبریاں اور ساری بشارتیں حضور کی آ چکی ہیں، تو تمہیں چاہیے کہ تم پہلے اس پر عمل کرو، تاکہ تمہیں دیکھ کر دوسرے جو تمہارے ساتھی ہیں وہ بھی جو ہے عمل کرنے لگے، اور یہ اس بات پر عمل کرنے لگے کہ جب ہمارا پیشوا اس پر عمل کر رہا ہے اور قرآن کریم کو سچا جان رہا ہے، اللہ کے رسول کو برحق جان رہا ہے، تو اور بھی جو ہے تیز رفتاری سے تمہارے لوگ اسلام کو قبول کریں۔ لیکن یہاں تو بالکل برعکس ہے، تو اسی کو فرمائے افلا تعقلون، کیا تم اتنی بھی سمجھ نہیں رکھتے؟ کیا تمہاری عقل بالکل ختم ہو گئی کہ اتنی معمولی سی بات، چھوٹی سی بات بھی تمہارے عقل میں نہیں آ رہی؟ اب یہاں پر حضرات مفسرین اعظام نے کئی مسائل اخذ کیے، کئی مسائل ذکر فرمائے اس آیت مبارکہ سے۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ کیا اگر کوئی بے عمل عالم ہو یا فاسق ہو تو کیا وہ وعظ و نصیحت کرنے کا حق نہیں رکھتا؟ پہلا مسئلہ یہ سمجھیں کہ کیا اگر کوئی بے عمل عالم ہو یا فاسق ہو، گنہگار ہو، تو کیا وہ وعظ و نصیحت نہیں کر سکتا کسی کو؟ کیا وہ کسی کو دینی بات بتا سکتا یا نہیں سکتا؟ حضرات علماء کرام اور حضرات مفسرین اعظام نے لکھا ہے کہ کوئی فاسق ہو، فاجر ہو، بے عمل عالم ہو، وہ دین کی باتوں کی نصیحت دوسروں کو کر سکتا۔ ایسا نہیں کہ خود اگر عمل نہیں کر رہا تو دوسروں کو بھی عمل کی دعوت نہیں دے سکتا ہے، ایسا نہیں ہے، دے سکتا ہے، البتہ ضروری یہ ہے کہ خود اس پر عمل پیرا ہو تاکہ اس عمل کی وجہ سے لوگوں پر اس کی اثر پڑے۔
متاثر ہو لوگ. اور یہ بالکل 100% بات ہے کہ جب کوئی انسان خود کسی چیز پر عمل کرے اور اس عمل کی پھر لوگوں کو دعوت دے تو 100% جو ہے اس کا اثر ضرور ہوتا ہے. تو مفسرین نظام نے لکھا اگر کوئی فاسق ہو، بے عمل عالم ہو، لیکن دین کی دعوت لوگوں تک پہنچاتا ہے، اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتا ہے، تو وہ پہنچا سکتا ہے. کوئی ایسی بات نہیں کہ وہ پہنچا نہیں سکتا. یہ تو ایسا ہی ہے کہ جیسا کہ اگر کوئی انسان کوئی گناہ کر رہا ہے، مثال کے طور پر نماز چھوڑ رکھا ہے، کیا کسی ایک فرض کو چھوڑنے کی وجہ سے کیا دوسرے فرض کو چھوڑنا بھی لازم آتا ہے؟ کوئی انسان نماز نہیں پڑھ رہا، نماز کا تارک ہے، اب کیا اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ روزہ بھی چھوڑ دے، زکوٰۃ دینا بھی چھوڑ دے؟ بھائی کوئی عمل انجام دینا الگ چیز ہے اور کسی عمل کی دعوت دینا یہ الگ نیکی ہے. کوئی عمل کرنا یہ الگ نیکی اور اس کام کی کسی کو دعوت دینا یہ الگ نیکی. تو اب بتائیے خود ہی کہ چلو ایک انسان نماز نہیں پڑھ رہا، اب نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے کیا دوسرے فرضوں کو بھی وہ چھوڑ دے گا؟ نہیں چھوڑے گا. اسی طریقے سے یہاں پر ہے، اگرچہ یہ خود بے عمل ہے، عمل نہیں کر رہا، لیکن اس بات کو اگر کسی کو پہنچائی الگ ایک نیکی ہے، تو اس نیکی کو تو انجام دے سکتا ہے. لیکن ہاں اتنا ضروری ہے کہ خود جو ہے عمل کرنے کی کوشش کرے اور دوسروں کو پہنچانے کی بھی کوشش کرے. ایسا نہیں کہ اگر خود بے عمل ہے، عمل نہیں کر رہا ہے، دوسروں کو کسی کو دعوت دے رہا ہے تو دعوت بھی نہیں دے سکتا. ایسا نہیں دے سکتا، اس لیے کہ عمل کرنا یہ خود نیکی ہے، پھر کسی نیک بات کی کسی کو دعوت دینا یہ الگ نیکی ہے. چلو ایک نیکی نہیں کر رہا، دوسرا نیکی تو کر رہا نا وہ. اب بعض مرتبہ ایسا بھی ہوا ہے، اللہ والوں کے افعال سے، ان کے اقوال سے یہ معلوم ہوا کہ کسی سنت کو وہ عمل پہلے سے نہیں کر رہے تھے، لیکن ایسا ہوا کہ اس عمل کو لوگوں کے درمیان بتایا کہ یہ عمل کرو، لوگوں نے کیا، ان کے کرنے کی برکت سے اس کو بھی کرنا نصیب ہو گیا. ایسا بھی بے شمار واقعات ہیں. جیسے کہ ہمارے بزرگوں کے سلسلے میں حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ بہت بڑے پائے کے عالم رہے، جن کی 150 سے زیادہ کتابیں تصنیف ہیں. بڑے اللہ والے گزرے ہیں. وہ خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب میں کسی عمل کی کوتاہی کے بارے میں، اپنے بارے میں مجھے معلوم ہوتا کہ یہ میرے اندر عمل نہیں ہے، کسی گناہ کے بارے میں، میرے بارے میں کچھ مجھے علم ہوتا کہ میں یہ کام نہیں انجام دے پا رہا ہوں، تو فرماتے ہیں کہ اس کام کی مذمت لوگوں کے سامنے خود بیان کرتے تھے. اس کام کی مذمت یعنی برائی لوگوں کو خود بیان کرتے تھے اور خوب بیان کرتے تھے. وہ فرماتے ہیں کہ میں جب اس بری عادت کو لوگوں کے سامنے خوب بیان کرتا اور اس کی مذمت خوب کرتا اور برائی کرتا، تو پھر بعد میں میرے اندر یہ ہوتا کہ میں خود اس کام کو اگر برا ہے تو میں چھوڑ دیتا، اور اگر وہ کام نہیں میں کر پا رہا تھا تو میں کرنے لگ جاتا. دیکھیے یہاں پر اس کی برکت سے کرنا بھی نصیب ہو جاتا ہے. تو یہی یہاں پر ایک مسئلہ اخذ کیا گیا ہے کہ فاسق اور فاجر اور بے عمل عالم واعظ و نصیحت کر سکتا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں کر سکتا، بلکہ کر سکتا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ عمل کے ساتھ جو کام انجام دیا جائے وہ مؤثر ہوتا ہے، دوسروں
کو اگر اس کی دعوت دی جائے تو وہ بہت زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ اگرچہ خصوصی خطاب علماء یہود کو ہے، لیکن حضرات مفسرین نظام فرماتے ہیں کہ اس کو خصوصیت کے ساتھ نہ رکھا جائے، بلکہ اس کو عمومی طور پر ہر انسان سمجھے، اس کو عمومی طور پر ہر انسان سمجھے کہ خود بھی عمل پیرا ہو اور دوسروں کو بھی عمل پیرا کرانے کی واضح نصیحت کرتا رہے، لوگوں کو دعوت دیتا رہے۔ ہو سکتا ہے اس کے دعوت کے نتیجے میں خود اس کو عمل کرنے کی ہدایت نصیب ہو جائے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اگرچہ یقینی طور پر یہ نماز بہت بھاری ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اگرچہ یہ بہت بھاری معلوم ہوتا ہے، مگر الا علی الخاشعین، مگر ان لوگوں پر نہیں جو خشوع اور خضوع کے ساتھ، دھیان کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ان پر یہ نماز گرا نہیں ہے، بار نہیں ہے، بھاری معلوم نہیں ہوتا۔ کن لوگوں کو معلوم ہوتا ہے؟ انہی لوگوں کو جو خشوع خضوع سے دھیان سے نماز نہیں پڑھتے، ان کو جو ہے یہ نماز بھاری معلوم ہوتی، لیکن جو خشوع خضوع سے دھیان رکھ کر نماز پڑھتے ان کے لیے یہ کوئی دشوار بات نہیں۔ تو یہاں پر دو چیز بتائی گئی کہ صبر کے ذریعے سے مدد حاصل کرو اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو۔ کیا مطلب؟ یعنی تمہیں جو یہ مذہب اسلام قبول کرنے سے جو دشواری پیش آ رہی ہے، اس دشواری کو ختم کرنے کے لیے یہ ایک طریقہ بتایا، علاج بتایا کہ صبر کرو، یعنی اسلام قبول کر کے صبر کرو۔ اب اگر تم اسلام قبول کر لو گے، اور قبول نہ کرنے کی ایک وجہ ان کے بارے میں حضرات مفسر نظام نے لکھا کہ یہ لوگ قبول اس لیے مذہب اسلام کو نہیں کرتے تھے کہ یہ ڈرتے تھے کہ ہماری خواہشیں پوری نہیں ہوگی۔ جو کتاب کے اندر، تورات کے اندر باتیں لکھی ہوتی تھی وہ تو یہ لوگ بتاتے نہیں تھے، بلکہ منمانی تفسیر کرتے تھے اور لوگوں کی مرضی کے مطابق لوگوں کو باتیں بتاتے تھے، اور جب لوگوں کی مرضی کی بات کی جائے تو لوگ خوش ہوتے ہیں، اور اس خوشی پر لوگ جو ہے ہدیے تحفے دیا کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ اس لیے قبول نہیں کرتے تھے اگر ہم صحیح بات کو تسلیم کر لیں پھر ہماری جیب بند ہو جائے گی، لوگ ہمیں کچھ دیں گے نہیں۔ تو بتایا کہ گویا کہ اس کے ایمان قبول کرنے کے لیے جو رکاوٹ ہے وہ حب مال ہے، مال کی محبت ہے۔ اب جب انسان اسلام قبول کر لے گا، اب قبول کرنے کے بعد ہو سکتا ہے کوئی پریشانی آئے، تو بتایا کہ اس پریشانی کو صبر کے ذریعے سے حل کرو، صبر کر لو۔ جب صبر کر لو گے تو یہ جو تمہاری نفسانی خواہشات پورے کرنے ہوتے تھے وہ کس سے؟ مال سے ہوتے تھے۔ اب جب تم صبر کر لو گے تو نفسانی خواہشات پر تم خود قابو پا جاؤ گے۔ جب تم خود قابو پا جاؤ گے تو جو مال کی محبت ہے وہ مال کی محبت نکل جائے گی، وہ مال کی محبت نکل جائے گی۔ تو اسی لیے بتایا صبر کے ذریعے سے مدد حاصل کرو، اور دوسری چیز نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو، اور اس طرح مدد حاصل کرو کہ یہ نماز ظاہری اور باطنی ہر اعتبار سے انسان کو قلبی سکون عطا کرتا ہے۔ یہ جو نماز ہے انسان کو ظاہری اور باطنی اعتبار سے، دونوں اعتبار سے سکون قلب حاصل ہے۔ جب انسان سکون قلب حاصل کر لے تو پھر اس کو جو ایمان قبول کرنے سے مانع ہے وہ بتایا کہ وہ حب جاہ ہے۔
یہ ایک ہوتا ہے حب مال، مال کی محبت، اور ایک ہوتا ہے حب جاں، حب جاں۔ مال، حب مال، مال کی محبت، اور حب جاں منصب اور اقتدار اور حکومت کی محبت۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس کے حب جاہ سے انسان کے اندر خود غرضی آتی ہے، بس اپنا غرض، کسی سے کچھ مطلب نہیں، بس اپنا آنا مال کی ہوس میں خود غرض بھی بن جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بخیل اور کنجوس بھی ہو جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں کے واہ واہ کا جو ہے انتظار کرتا ہے۔ یہ حب جاہ جو ہے بہت خطرناک چیز ہے، بس منصب کے لیے ہمیشہ آگے رہتا ہے، اور اسی کے وجہ سے انسان کے اندر تکبر جیسی رذالت، تکبر جیسی گھناؤنی حرکت پیدا ہوتی ہے۔ تو جب نماز کے ذریعے سے تم مدد حاصل کرو گے تو یہ ظاہری اور باطنی ہر اعتبار سے جو تمہارے اندر کی کوتاہیاں ہوں گی وہ دور ہو جائیں گی، حب جاہ تمہارے اندر سے نکل جائیں گے، مال کی محبت حب مال سے نہیں، صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے جو تمہارے اندر تکبر، تو جو تمہارے اندر گھمنڈ، جو خود غرضی اپنے اندر ہے، جو مال، یہ بخل اور کنجوسی بھی اس کے اندر آ جاتی ہے، وہ سب کے سب نماز کے ذریعے سے نکل جائے گی۔ اسی کو بتایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو، یعنی اسلام لا کر ان چیزوں پر قائم ہو جاؤ۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اب یہاں پر بتا رہے ہیں کہ اگرچہ یہ نماز بھاری معلوم لوگوں کو ہوتے ہیں، جبکہ بھاری کن لوگوں کو ہے؟ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو خشوع سے نہیں پڑھتے، جو دھیان سے نہیں پڑھتے، ان کو بار معلوم ہوتا ہے، بھاری معلوم ہوتا ہے، وہ بھی ان کو سوچنے ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کتنا وقت ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دھیان دوسری طرف ہے۔ اگر دھیان اس کا اللہ کی طرف ہو تو پھر اس کو مزہ آنے لگتا ہے، پھر اس کو مزہ آنے لگتا ہے، اس کو پھر جو ہے یہی چیز محبت اور عشق میں تبدیل ہو جاتی ہے کہ چلو میں اللہ رب العزت جو کہ میرا محبوب ہے، میں اس سے بات کر رہا ہوں۔ تو جو دھیان سے پڑھتا ہے ان کے لیے کوئی بھاری اور دشواری یہ چیز نہیں ہے۔ اب یہاں پر بتایا کہ خاشعین کسے کہتے ہیں؟ حضرات مفسرین اعظام نے فرمایا خاشعین کہتے ہیں انسان کے قلبی سکون کو، کہ انسان قلبی سکون کے ساتھ، دھیان کے ساتھ نماز پڑھے۔ اور یہ کب نصیب ہوتا ہے؟ یہ اسی وقت نصیب ہوتا ہے جب اس کا دھیان ایک طرف ہو۔ اب اس کے جب بہت سارے خیالات آزاد ہوں تو پھر خشوع نہیں ہوگا۔ اب جو نماز کے اندر جن کو دھیان نہیں ہے ان کو نماز تو بوجھ لگے گا ہی لگے گا، اس لیے کہ ان کے خیالات ابھی آزاد ہیں، چاروں طرف آزادی کے ساتھ ان کے خیالات چل رہے ہیں۔ جب ان کا ایک خیال اللہ کی طرف لگ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ ان کے قلب کو سکون آئے گا، اور جب سکون اس کو نصیب ہو جائیں گے تو پھر ہر اعتبار سے، ظاہری اور باطنی اعتبار سے، خود جو ہے ان کے اعضاء و جوارح سے خشوع نظر آئے گا اس کی نماز۔ یہ خشوع کب نہیں ہے؟ اس لیے کہ ان کے خیالات آزاد ہیں، ادھر ادھر پھر رہے ہیں۔ جب خیالات آزاد نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف ان کا دھیان لگا ہوگا تو پھر گویا کہ ان کے خیالات اب مقید ہیں۔ اب جب مقید ہوں گے تو خود جو ہے ان کے اعضاء و جوارح سے خود جو ہے خشوع ٹپکنے لگے۔ اس کے لیے بتایا، علاج یہ بتایا کہ دیکھو یہ جو انسان کا قلب ہے، اگر ان کو دو چیزوں کی طرف دھیان دو گے تو یہ قلب دو طرف دھیان نہیں رکھتا۔ ایک ہی طرف اگر دھیان رکھو گے تو یہ قلب تمہارا ایک ہی طرف دھیان رکھے۔ اگر دو طرف دو گے تو پھر کسی بھی طرف جو ہے کامیابی نصیب نہیں۔
اسی لیے بتایا ایک طرف اس کا دھیان رکھو. جب ایک طرف دھیان رکھ لو گے تو یہ جو قلب کے ساتھ دوسرے اعضاء ہیں جو آزاد ہیں، وہ پھر یہ سب کے سب اعضاء بھی قلب کے تابع ہو جائیں گے. حضرات مفسرین اعظام نے بہت اچھی بات لکھی ہے کہ یہ جو قلب ہے، قلب کے ہی سارے یہ اعضاء تابع ہیں. اگر قلب آزاد ہے تو پھر یہ سب کے سب اعضاء و جوارح جو ہے آزاد ہوتے ہیں. جب اعضاء و جوارح قلب کے ہم تابع کر دیں گے تو پھر قلب کے یہ سب تابع ہو جائیں گے. تو اس لیے بتایا کہ ان کو اللہ کی طرف دھیان میں رکھو، اس قلب کو، تو پھر یہ تمام کے تمام اعضاء وہ اس کے تابع ہو جائیں گے. اس لیے کہ سب کے سب اعضاء یہ دل سے جڑے ہوئے ہیں. اور یہاں پر بتایا کہ خاشعین بناوٹی درست نہیں ہے. ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ سر جھکا کر بیٹھا ہوا ہے. سر جھکا کر بیٹھا ہوا ہے، یعنی خشوع ظاہر کر رہا ہے اعضاء و جوارح سے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو ڈانٹا کہ کیا خشوع ظاہر کر رہا ہے اپنے سر سے، اپنے سر جھکا کر؟ خشوع یہ اعضاء و جوارح سے ظاہر نہیں ہوتے، بلکہ خشوع سو انسان کے دل سے ظاہر ہوتے ہیں کہ دل کو اللہ کے لیے عاجز بناؤ. یہ کیا کہ اعضاء و جوارح سے خشوع اور خضوع لوگوں کو دکھا رہے، وہ نہیں، بلکہ دل سے خشوع اور خضوع اختیار کرو، اپنے آپ کو عاجز بناؤ، انکساری اپنے اندر پیدا کرو. پھر ان کو ڈانٹا کہ اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ تمہارا دل اپنے اندر انکساری پیدا کرو، دل کے ذریعے سے عاجزی پیدا کرو، تواضع پیدا کرو، اس کو کہتے ہیں خشوع. آج تو یہ چیزیں نصیب نہیں ہیں. آج لوگ جو ہے ظاہری اعتبار سے خشوع ظاہر کرتے ہیں، لیکن دل ان کا گندا ہوتا ہے. تو خشوع یہ بہت بڑی نعمت ہے جن کو نصیب ہو جائے. تو اس کے لیے کرنا یہ چاہیے کہ انسان اپنے دل کے اعتبار سے اپنے اندر عاجزی پیدا کرے، انکساری پیدا کرے، تواضع پیدا کرے. یہ کب ہوتا ہے؟ فرما رہے ہیں الذین یظنون انہم ملاقو ربہم. یہ خشوع اس وقت ہوتا ہے جو اپنے رب، جو یہ خیال رکھتا ہے کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اسی کی طرف سب کو لوٹنا ہے. یہ خشوع اسی وقت پیدا ہوگا کہ جو انسان اپنے رب سے ملنے کا خیال رکھتا ہو. یعنی اب میں جو ہے اپنے اندر انکساری پیدا کروں، تواضع اختیار کروں، اللہ رب العزت کے پاس جب میں ملوں گا تو اللہ رب العزت مجھ سے خوش ہوں گے. ایک چیز جب یہ خیال ہو، اور دوسرا خیال یہ ہونا چاہیے انسان کو کہ مجھے اللہ ہی کے پاس جانا ہے. جو میں آج کام کر رہا ہوں، مجھے اس کام کا اللہ کے پاس حساب اور کتاب دینا ہے. تو ہمیشہ اگر یہ دو چیزیں انسان کے اندر فکر میں ہو تو پھر وہ تکبر پیدا نہیں کرے گا اپنے اندر، تکبر اور گھمنڈ میں نہیں رہے گا، بلکہ وہ اپنے اندر خشوع کے ساتھ اپنے آپ کو زندگی بسر کرے گا. خاشعین والا انسان ہوگا، تواضع اور انکساری والا انسان ہوگا. تو یہ دونوں چیزیں اگر انسان کے اندر ہو تو وہ خاشعین میں شمار ہوتا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صبر اور نماز کے ذریعے سے ہر چیز میں مدد حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سبوں کو خاشعین میں شمار فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.